بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مخارج کا بیان۔ جاننا چاہیے کہ حروف ہجائیہ یعنی حروف تہجی کل 29 ہیں اور ان حروف کے مخارج 17 ہیں۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کا معنی نکلنے کی جگہ ہے۔ جہاں سے حروف نکلتے ہیں ان کو مخارج الحروف کہتے ہیں۔ پہلا مخرج اقصی حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس جگہ سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ دوسرا مخرج وسط حلق یعنی گلے کا بیچ، اس جگہ سے عین اور ہا نکلتے ہیں۔ تیسرا مخرج ادنی حلق یعنی گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس جگہ سے غین اور خا نکلتے ہیں۔ ان 6 حروفوں کو حروف حلقیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ چوتھا مخرج زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو، اس جگہ سے قاف نکلتا ہے۔ پانچواں مخرج قاف کے مخرج سے ذرا سا منہ کی طرف ہٹ کر اس سے کاف نکلتا ہے اور دونوں کو حروف لہویہ کہتے ہیں۔ چھٹا مخرج وسط زبان اور اوپر کا تالو، اس جگہ سے جیم شین یا غیر مدہ نکلتے ہیں۔ ان تینوں حروفوں کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ ساتواں مخرج اوپر کی داڑیں نواجذ سے ضواحک تک یعنی 5 دانت اور زبان کا بغلی کنارہ یعنی زبان کی کروٹ، جس کو حافہ کہتے ہیں، اس سے ضاد نکلتا ہے، خواہ دائیں طرف ہو یا بائیں طرف ہو۔ محققین قراء کا تجربہ ہے کہ بائیں طرف سے ادا کرنے میں آسانی ہے اور دائیں طرف سے ادا کرنا مشکل ہے، اور دونوں طرف سے ایک ہی وقت میں ادا کرنا بہت ہی مشکل ہے، اس لیے اس کو حافیہ کہتے ہیں۔ آٹھواں مخرج زبان کی کڑوٹ کو تالوں کے اس حصے سے لگایا جاتا ہے جو ضواحک، انیاب، رباعیہ اور ثنایا کے مسوڑوں کے قابل و متصل ہے، اس سے لام نکلتا ہے۔ نواں مخرج زبان کا سرہ اور اوپر کا تالو، اس جگہ سے نون نکلتا ہے۔ 10واں مخرج زبان کی پشت کا سرہ اور اوپر کے تالو سے اس جگہ سے را نکلتا ہے۔ 11واں مخرج زبان کا سرہ اور ثنایا علیہ کی جڑ، اس جگہ سے تا دال طا نکلتے ہیں اور ان حروفوں کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ 12واں مخرج زبان کا سرہ اور ثنایا علیہ کا وہ کنارہ جو مسوڑوں کے قریب ہے اور اس سے ملا ہوا ہے، اس سے ثا، ذال، وا نکلتے ہیں۔ ان حروفوں کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ 13واں مخرج زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کا کنارہ مع اتصال ثنایا علیہ، اس جگہ سے ذا، سین، صاد نکلتے ہیں۔ ان حروفوں کو حروف اصلیہ اور صفیریہ کہتے ہیں۔ 14واں مخرج نچلے ہونٹ کا شکم اور ثنایا علیہ کا کنارہ، اس جگہ سے فا نکلتا ہے۔ 15واں مخرج دونوں ہونٹ، اس جگہ سے با، میم، واو نکلتے ہیں، با تری سے، میم خشکی سے، اور ان دونوں ہونٹوں کے کنارے کو اس طرح بند کیا جائے کہ بیچ کھلا رہے، اس سے واو نکلتا ہے۔ ان 4 حروفوں کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ 16واں مخرج جوف یعنی منہ کا خلا، اس جگہ سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ الف ساکن ما قبل مفتوح ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن ما قبل مضموم ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن ما قبل مکسور ہو تو یا مدہ ہوگا۔ 17واں مخرج خیشوم یعنی ناک کا بانسا، اس جگہ سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ غنہ ایک آواز کا نام ہے جو صفت لازمہ ہے نون اور میم کی، مراد اس سے وہ غنہ ہے جو نون اخفاء میں کیا جاتا ہے۔